ویلکم بیک۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتیوں کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کا ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کا حکم نامہ معطل کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے، جبکہ سندھ حکومت نے شہر کراچی اور حیدرآباد کی میونسپل کارپوریشن میں ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کا حکم نامہ معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ضلع شرقی کورنگی اور حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹرز کو ہٹایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے تینوں افسران کی تعیناتی کو خلاف ضابطہ قرار دیا تھا۔ سندھ حکومت کا ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کا حکم نامہ معطل کرنے کا فیصلہ سندھ حکومت نے کراچی اور حیدرآباد کی میونسپل کارپوریشن میں ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کا حکم نامہ معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ ضلع شرقی کورنگی اور حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹرز کو ہٹایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے تینوں افسران کی تعیناتی کو خلاف ضابطہ قرار دیا تھا۔ سندھ حکومت کا ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کا حکم نامہ معطل کرنے کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ سندھ حکومت نے کراچی اور حیدرآباد کی میونسپل کارپوریشنز میں ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کا حکم نامہ معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ضلع شرقی کورنگی اور حیدرآباد میونسپل کارپوریشنز کے ایڈمنسٹریٹرز کو ہٹایا جائے گا، جبکہ الیکشن کمیشن نے تینوں افسران کی تعیناتی کو خلاف ضابطہ قرار دیا تھا۔ سندھ حکومت کا ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کا حکم نامہ معطل کرنے کا فیصلہ۔ سندھ حکومت کی جانب سے کراچی اور حیدرآباد میں ایڈمنسٹریٹرز تعینات کیے گئے تھے، جس میں ایڈمنسٹریٹر کراچی اور ایڈمنسٹریٹر حیدرآباد، اس کے علاوہ کراچی کے 3 ڈسٹرکٹس کے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹرز تعینات کیے گئے تھے، جبکہ ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کا حکم نامہ وہ سندھ حکومت نے معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایسے میں سندھ حکومت نے کراچی اور حیدرآباد کی میونسپل کارپوریشن میں ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کا حکم نامہ معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ضلع شرقی کورنگی اور حیدرآباد میونسپل کارپوریشنز کے ایڈمنسٹریٹرز کو ہٹایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے تینوں افسران کی تعیناتی کو خلاف ضابطہ قرار دیا تھا۔ سیاسی ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتیوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے بھی سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن شیڈیول کے بعد سیاسی بنیادوں پر ایڈمنسٹریٹرز کی تقرری کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کراچی کے صدر بلال غفار نے شہاب امام ایڈوکیٹ کے توسط سے درخواست دائر کی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ فرقان طیب، شکیل احمد اور محمد شریف خان کو کراچی کے اضلاع میں ایڈمنسٹریٹرز تعینات کیا گیا ہے۔ یہ افسران ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے ارکان بھی ہیں۔ ان افسران کی سیاسی بنیادوں پر تقرری بلدیاتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ سیف الرحمان کو ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی تبادلے اور تقرریوں پر پابندی کے بعد تعینات کیا گیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ حکومت سندھ ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ مل کر انتخابی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہی ہے اور انتخابی قوانین سے متصادم یہ تعیناتیاں غیر قانونی اور کالعدم قرار دی جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتیوں کے حوالے سے عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی نے الیکشن شیڈیول کے بعد سیاسی بنیادوں پر ایڈمنسٹریٹر کی تقرری کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پی ٹی آئی کراچی کے صدر بلال غفار نے شہاب امام ایڈوکیٹ کے توسط سے عدالت میں درخواست دائر کی اور درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ فرقان طیب، سید شکیل احمد اور محمد شریف خان کو کراچی کے اضلاع میں ایڈمنسٹریٹرز تعینات کیا گیا ہے۔ یہ افسران متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے بھی ارکان ہے۔ ان افسران کو سیاسی بنیادوں پر تقرری بلدیاتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ ڈاکٹر سید سیف الرحمان کو ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی تبادلے اور تقرریوں پر پابندی کے بعد تعینات کیا گیا۔ درخواست میں یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ حکومت سندھ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر انتخابی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہی ہے۔ انتخابی قوانین سے متصادم یہ تعیناتیاں غیر قانونی اور کالعدم قرار دی جائیں۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایسے میں
ایم کیو ایم نے حلقہ بندیوں کے خلاف ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کا حلقہ بندیوں کے خلاف احتجاجی مہم چلانے کا اعلان۔ ایم کیو ایم پاکستان کا 9 جنوری کو احتجاجی ریلی نکالنے کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ بادر آباد پارک میں ذمہ داروں اور بلدیاتی امیدواروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان صاف اور شفاف بلدیاتی انتخابات چاہتی ہے اور ہر صورت بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے گی۔ جعلی مردم شماری اور بوگس ووٹر لسٹوں والے انتخابات نہیں چاہتے۔ پیپلز پارٹی بھی سندھ کے شہری علاقوں میں سیاست کرنا چاہتی ہے تو انہیں پہلے صحیح گنے۔ کارکنان بلدیاتی انتخابات کی تیاری کریں۔ ایم کیو ایم پاکستان کا حلقہ بندیوں کے خلاف احتجاجی مہم چلانے کا اعلان۔ ایم کیو ایم پاکستان نے 9 جنوری کو احتجاجی ریلی نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ بادر آباد پارک میں ایم کیو ایم کے ذمہ داران اور بلدیاتی امیدواروں کے اجلاس سے خطاب میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان شفاف بلدیاتی انتخابات چاہتی ہے اور ہر صورت انتخابات میں حصہ لے گی۔ ہم جعلی مردم شماری اور بوگس ووٹر لسٹوں والے انتخابات نہیں چاہتے۔ پیپلز پارٹی بھی سندھ کے شہری علاقوں میں سیاست کرنا چاہتی ہے تو لوگوں کو پہلے صحیح گنے۔ کارکنان بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں کریں۔ ایم کیو پاکستان کا حلقہ بندیوں کے خلاف احتجاجی مہم چلانے کا اعلان۔ ایسے میں ایم کیو پاکستان نے 9 جنوری کو احتجاجی ریلی نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا جو گراؤنڈ بچا ہے ہمارے پاس، یہاں پر یہ 20 آپ کے ساتھ اجلاس ہوئے ہیں، کارکنوں کے بیچ، ذمہ داروں کے بیچ۔ ہم نے بار بار کہا ہے، آپ لوگوں کی اجازت سے کہا ہے، رابطہ کمیٹی کے فیصلے کے تحت کہا ہے کہ ہمارے دروازے، دل، باہیں اور آنکھیں سب کھلی ہیں ان تمام افراد کے لیے جو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں کہ ایم کیو ایم مہاجروں کے لیے کشتی نوح ہے، اور یہ واحد راستہ ہے، یہ واحد طریقہ ہے، یہ واحد جماعت ہے جس نے شناخت بھی دی تھی اور شناخت کو قائم رہنے کے لیے قربانی بھی دی تھی، اور شناخت حقوق کا تعین کرتی ہے، اور جس نے تمام تر مشکلات کے باوجود ہزاروں کارکنوں، شہید کارکنوں کے جنازے اٹھانے کے باوجود یہ سب جو بیٹھے ہیں، اور یہاں بھی سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہیں جنہوں نے 5-5 سال، 8-8 سال، 10-10 سال، 21-21 سال جیلوں میں اپنی شناخت کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے عزم کے لیے، اپنے طریقے کے لیے ہم قائم رہے ہیں۔ آج کی رات ہم رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر کہ بار بار ہمارے حق پہ ہونے کی دلیل ثابت ہو رہی ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاک سرزمین کے درمیان دوریاں ختم ہونے لگی ہیں۔ ماضی کے حریف اب رفیق بننے لگے ہیں اور دوریاں مٹ چکی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی پہلی بار پاک سرزمین پارٹی کے مرکز پاکستان ہاؤس آمد ہوئی ہے اور ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت کی پاک سرزمین پارٹی کی قیادت سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات سب کی ضرورت ہے، جلد انتخابات ہونے چاہیے لیکن دھاندلی نہیں ہونی چاہیے۔ کراچی کی بقا کے لیے متحد ہونا ضروری ہے، مشترکہ جدوجہد کے لیے متحد ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی کو مسائل سے کوئی ایک پارٹی نہیں نکال سکتی، کراچی پورا پاکستان ہے، اسے سب نے مل کر ٹھیک کرنا ہے۔ کراچی کی معیشت جو محبتیں اس وقت ہمیں ریسیو کرنے کے لیے اور یہاں پر موجودگی میں ہوئی ہے، یہ میرا خیال ہے بہت اہم، ہم سب کے لیے اور شہر کے لیے بڑے اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وقت ہوتا ہے ہر چیز کا، اور یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب لوگ اپنی اپنی سیاسی ضروریات اور شناخت سے ابھر کر
ایک ایسی مشترکہ جدوجہد، ایک مشترکہ نقطے پر متحد ہونے کا وقت ہے۔ کراچی اور سندھ کے شہری علاقے، خاص طور پر کراچی، جس کی معیشت کے ساتھ پاکستان کی معیشت ہے اور جس کی کراچی کا امن ہی پورے پاکستان کا امن ہے، کراچی کی معیشت سے اس ملک کی معیشت جڑی ہوئی ہے، اور بقا اور استحکام کے لیے بھی اس شہر کا امن بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے اب جو بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ کراچی میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں، بلکہ پورے پاکستان میں، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جو ہے، بلدیاتی انتخابات، جو بنیادی جمہوریت ہے، اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، بلکہ اس میں لیجسلیشن کی ضرورت ہے کہ جب تک ملک میں بنیادی جمہوریت نہ ہو، عام انتخابات کرانے ممکن نہ ہو۔ کوئی دو رائے نہیں ہے، جو آج ملک کے جو حالات ہیں اس کو کوئی پارٹی اکیلے ان حالات سے نہیں نکال سکتی۔ پاکستان جس طرح کے معاشی بدحالی کا شکار ہے، اگر آپ پورا میکرو لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو اس معاشی بدحالی سے پاکستان کو آئی ایم ایف نہیں نکال سکتا۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ سانسیں دے سکتا ہے۔ اگر اس معاشی بدحالی سے کوئی شہر، کوئی سیگمنٹ اس پاکستان کو نکال سکتا ہے تو وہ ہے کراچی۔ اور اگر کراچی کو اگر آپ نے اس طرح کے اقدامات سے نظر انداز کر کے اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آپ ایک طرح سے قبضہ کرنے، اس کو کانکر کرنے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو اس سے صرف ہمارا نقصان نہیں ہوگا۔ ہم تو برداشت کر رہے ہیں، آوازیں اٹھا رہے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنی سطح پر اپنے اپنے طریقے سے بات کر رہا ہے۔ ہم نے بھی 7 سالوں میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر نئی آواز اٹھائی ہو، بات کی، لیکن اگر یہ کراچی تباہ ہو رہا ہے، آپ اس کو پینے کا پانی دے نہیں رہے، سیوریج کا نظام، پینے کا پانی گھر پہ آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے، کچرا آپ اس کا اٹھا نہیں رہے، 2.5 لاکھ نوکریاں دی، ایک نوکری اس شہر کی حیدرآباد کے لوگوں کو نہیں ہے۔ پہلے کوٹا سسٹم کے اوپر جو ہے وہ ہم رونا روتے تھے، اب اس کوٹے پہ بھی آپ ہمیں کوٹا نہیں دیتے، یا اس کوٹے پہ بھی جو ہے وہ جعلی ڈومیسائل بنا کر یہاں کے شہر والوں کا کوٹا جو ہے، اور اس میں جب میں شہر کی بات کرتا ہوں صرف مہاجر اس سے متاثر نہیں ہو رہا، اس شہر میں رہنے والا پختون متاثر ہو رہا ہے، اس شہر میں رہنے والا سندھی، پنجابی، بلوچ سب متاثر ہو رہے ہیں۔ تو کراچی پاکستان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آبیاری کرنا صرف کراچی والوں کی نہیں، اس کو تندرست رکھنا سارے پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کی ضرورت ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی حکومت سے علیحدگی کی دھمکی بالآخر کام کر گئی ہے۔ بلدیاتی الیکشن اور حلقہ بندیوں سے متعلق ایم کیو ایم پاکستان کے مطالبے پر اہم پیش رفت۔ سابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا ہے، جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری نے ایم کیو ایم کو یقین دہانی کروائی ہے کہ 2 سے 3 دن میں معاملہ حل کر لیا جائے گا۔ آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم ہماری اتحادی ہے اور رہے گی، امید ہے کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کر لیا جائے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان سے حکومت سے علیحدگی کی دھمکی کام کر گئی ہے۔ بلدیاتی الیکشن اور حلقہ بندیوں سے متعلق ایم کیو ایم پاکستان کے مطالبے پر پیش رفت۔ آصف علی زرداری نے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا ہے، جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری نے ایم کیو ایم کو یقین دہانی کروائی ہے کہ 2 سے 3 دن میں یہ معاملہ حل کر لیا جائے گا۔ آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان ہماری اتحادی ہے اور رہے گی، امید ہے کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کر لیا جائے۔ وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ بلدیاتی نظام جتنا بنا سکتے ہیں اتنا مضبوط کریں۔ ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارے اختلافات رہے ہیں اور آگے بھی رہیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اختلافی معاملات نہ ڈھونڈیں۔ ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدے کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ سندھ میں پہلے مرحلے میں بلدیاتی الیکشن ہو گئے لیکن وہ حلف نہیں لے سکے۔ اگر امیدوار حلف لیتے
تو سیلاب زدہ علاقوں میں اپنے لوگوں کی مدد کر سکتے تھے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ بلدیاتی نظام کو جتنا مضبوط بنا سکتے ہیں اتنا مضبوط بنائیں۔ ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارے اختلافات رہے ہیں اور رہیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اختلافی معاملات نہ ڈھونڈیں۔ ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدے کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ صوبہ سندھ میں پہلے مرحلے میں بلدیاتی الیکشن ہو گئے لیکن وہ حلف نہیں لے سکے۔ اگر وہ حلف لیتے تو سیلاب زدہ علاقوں میں اپنے لوگوں کی مدد کر سکتے تھے۔ اسمبلی جو نیو یارک میں ہوا اور پھر شرم الشیخ میں جو COP27 کا کانفرنس ہوا، وہاں پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ ہوا، 1/3 اپنا ان کا زمین پانی میں ڈوب گیا، سیلاب میں ڈوب گیا، 33 ملین flood affectees, climate refugees, 16 million children affected, 600,000 pregnant women affected. ایک اس قسم کا جو قدرتی آفت ہے اس سائز کا دنیا نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ آپ کوئی اور ملک، کسی اور ملک کے پاس یہ اگزامپل نہیں ہے کہ ان کا 1/3 جو سرزمین ہے وہ پانی کے نیچے ڈوبا ہوا ہو۔ یہ ہمارے لیے جنہوں نے 2010 کا سیلاب دیکھا، جنہوں نے اتنے سارے تاریخ میں سے بھرے ہوئے ہیں ہمارے مانسون سیلاب، نے کبھی اس قسم کا کیٹاسٹرفی کو نہیں بھگتا۔ ہم تو سمجھتے ہیں یہ قیامت سے پہلے ایک قیامت تھا ہمارے لیے۔ ہم حضرت نوح کے جو کہانی ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تو ہے، لیکن ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہم اپنی زندگی میں اس قسم کی قدرتی آفت سے گزر رہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی کچھ علاقے بلوچستان اور سندھ کے پانی سے ابھی تک متاثر ہیں، ابھی تک پانی موجود ہے اور بڑا سائز کا پانی موجود ہے۔ جہاں سے پانی نکل چکا ہے وہاں تباہی ہی تباہی ہے۔ ملینز آف ہاؤسز ڈسٹرائڈ، لوگ غربت کی لکیر کے نیچے دھکیلے گئے ہیں۔ یہ بھی ایک معاشی کرائسس بن چکا ہے، خاص طور پہ ان خاندانوں کے لیے، مگر پورا پاکستان کے لیے اس کا ایک معاشی اثر ہوگا۔ جو صحت کے شعبے میں ایک کرائسس بن چکا ہے وہ کیوں؟ ایک تو جو پانی سے بیماریاں پھیلتے ہیں ان میں تو اضافہ ہی اضافہ ہوا ہے، مگر ساتھ ساتھ جو ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے ان علاقوں میں جہاں یہ سیلاب اتنا اسٹرینتھ کے ساتھ آیا، وہ وہاں ہمارا جو صحت کا انفراسٹرکچر پہ نقصان ہو چکا ہے۔ یہ ایک تعلیم کا کرائسس ہے۔ اس لیے صوبہ سندھ، میں صرف صوبہ سندھ کی بات کروں، باقی ملک میں بھی آپ کا تعلیمی ادارے کو نقصان ہوا ہے، لیکن صوبہ سندھ میں جو 50% ہمارا تعلیمی ادارے ہیں وہ یا ڈیمیجڈ ہے یا کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ ہے، اور یہ وہی جو 50% ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں ہمارے بچے 50% سندھ کے اسکول گوئنگ چلڈرن ان 50% جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جاتے ہیں، ان کا تعلیم پہ اثر ہوا ہے۔ یہ ایک کمپاؤنڈنگ کرائسس ہے، اور جتنا معاشی طور پہ نقصان ہوگا، جتنا معاشی حالات بگڑیں گے، اتنا ایک لا اینڈ آرڈر کا خطرہ بنے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا سنگین یہ کرائسس ہے اتنا سنجیدگی کے ساتھ ہمارا وفاقی حکومت تو اپنی جگہ، صوبائی حکومتیں تو اپنی جگہ، لیکن ہمارے مخالف بھی اس کو اتنے سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی پر لفظی گولہ باری، کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جتنی کرپشن کر رہی ہے اس میں ایم کیو ایم برابر کی شریک ہے۔ کہا کہ بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔
15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन हर सूरत होना चाहिए। 24 घंटों में इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ खत वापस लें। आप नौकरियां दो नहीं, सहूलतें दो नहीं, साजिश करो, ये हमें मंजूर नहीं। इस वक्त सिंध साजिशों का अड्डा बना हुआ है। गुज़िश्ता रोज बिलावल हाउस और गवर्नर हाउस में जो मीटिंग हुई वो हैरत अंगेज थी। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी दोनों मुहाजिर और सिंधी बोलने वाले लोगों को तकसीम कर रहे हैं। इदारा नूर हक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि कब्जा माफिया की सरपरस्ती करने, क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले शख्स को गवर्नर बनाया गया। बल्दियाती इलेक्शन अवाम का आईनी और जमहूरी हक है। बिलावल हाउस और गवर्नर वजीर आला हाउस साजिशों का गढ़ बन चुके हैं। इस वक्त हमारा सूबा सिंध बिलखुसूस शहर कराची साजिशों का अड्डा बना हुआ है। गवर्नर हाउस भी और कल बिलावल हाउस में भी जो मीटिंगें हुई हैं वो हैरत अंगेज है कि एक आईनी और जमहूरी हक जो आवाम का है, बल्दियाती इंतखाबात, उसको आगे बढ़ाने के लिए, मुलतवी करने के लिए, मनसूख करने के लिए सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। और बज़ाहिर तो एक नूरा कुश्ती पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में नज़र आ रही है, और वो भी शायद इसलिए कि इत्तेहाद में रहने के बावजूद एक मरतबा फिर महाजिर और सिंधी में ज़हनी तौर पर लोगों को तकसीम करें, तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरह नाकाम हो जाएंगे, ये फेल हो जाएंगे, फेल हो रहे हैं। और न महाजिर न सिंधी अब इस नुक्ता नज़र से सोच रहे हैं। सभी ये बात जानते हैं कि ये हमेशा के इत्तेहादी हैं, हमेशा लोगों को तकसीम करते हैं और हमेशा पूरे शहर में रहने वाले हर फर्द का नुकसान करते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि हमसे किए गए वादों पर अमल दरामद क्यों ना हुआ। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मुआहिदा जमात इस्लामी के साथ पीपल्स पार्टी ने किया था, सिंध हुकूमत ने किया था, और उसका ऐलान पूरी दुनिया के सामने किया था, लाइव 20, 25, 30 चैनलों ने उसको दिखाया था, नासिर शाह साहब ने उसको पढ़ के सुनाया था। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद सीएम साहब अपने 6-7 वजीरों और मुशीरों के साथ इदारा नूर हक आए थे, और वहां आकर उन्होंने उस मुआहिदे को दोहराया था और ऐलान किया था कि हम इसकी एक एक शिक पर अमल करेंगे। और जब इन्होंने शुरू में इस पर काम शुरू किया तो हमने इनको अप्रिशिएट भी किया था, लेकिन उसके बाद जब एमक्यूएम के साथ दोबारा इनका इत्तेहाद हो गया तो इन्होंने उस सारे काम को छोड़ दिया, पेंडिंग कर दिया। मैं मुतालबा करता हूं कि साइमल्टेनियसली, क्योंकि इंतखाब के इनेकाद से उसका ताल्लुक नहीं है, साइमल्टेनियसली वो तमाम तरामीम जो कराची शहर और सिंध के तमाम बल्दियाती इदारों को, तमाम शहरों को, तमाम बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने की शिकें हैं, वो सब के सब नाफिजुल अमल की जाएं, ताकि माली एतबार से भी, सियासी एतबार से भी और इंतजामी एतबार से भी जो भी मुंतखब मेयर होंगे और बल्दियाती इदारे होंगे वो अपना काम पब्लिक के इंटरेस्ट में कर सकें। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि शहर कराची में नौजवान की लाशें उठ रही हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि रेंजर्स अमन अमान कायम नहीं रख सकती और इख्तियारात नहीं है तो फिर शहर में क्यों है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख कहते हैं कि कराची शहर की बर्बादी के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक ही है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ने कहा कि 15 जनवरी को शफाफ बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। हल्का बंदियों पर हमें भी एतराज है। पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन के लिए गलत हल्का बंदियां की। कराची को अपने मफादात की भेंट चढ़ाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक ही है। शहर की बर्बादी के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम है। शहर बर्बाद हो गया, ये लोग मजबूत होते जा रहे हैं। इनका मिलाप सिर्फ आओ मिलकर खाते हैं के लिए है। माल खपे के तहत एमक्यूएम ने अपने वोटर्स को बेच दिया। हल्का बंदियों का मसला नहीं है, हिस्सा पतियों का मसला है। एक दूसरे के एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए जा रहे हैं। इस शहर को अंधेरों में धकेला जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भी आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीउल हसन कहते हैं कि बल्दिया गरबी की हुदूद में बल्दियाती मसाइल के हल की रफ्तार को तेज करके आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मंसूबे को कम से कम वक्त में मुकम्मल करने की आदत को अपनाया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सैयद शबीउल हसन ने औरंगी टाउन की मुख्तलिफ यूनियन कमेटियों का दौरा किया। यूसी 27 सेक्टर 12 में सीवरेज की डाली जाने वाली लाइन के कामों का भी मुआयना किया।
دورے کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی شبیل حسن کا کہنا تھا کہ مسائل بہت زیادہ ہیں جنہیں حل کرنے کے لیے ہم دن رات کام کر رہے ہیں. فنڈز کی عدم دستیابی کے سبب کچھ کام تاخیر کا شکار ہیں جس کے باعث سیوریج لائنوں کی صورتحال زیادہ خراب ہے جسے انتظامیہ بلدیہ غربی اپنی مدد آپ کے تحت حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ان مسائل کو حل کر لیں گے. دیکھیں یہ UC 27 میں اس وقت ہم کھڑے ہیں اور بارشوں کے بعد یہاں سیوریج کے سسٹم میں بڑی خرابیاں ہو گئی تھیں, کچرا آ گیا تھا, مٹی آ گئی تھی. اب گو نہ گو کم سے جو ہمارے پاس وسائل ہیں اس میں رہتے ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں. کہیں ہم لائنوں کے ونچنگ کے ذریعے صاف کر دیتے ہیں, کہیں ہم مجبوری ہو جاتی ہے کہ وہاں ہمیں ریپلیسمنٹ کرنا پڑتا ہے. اس میں واٹر بورڈ ہمارے ساتھ بالکل تعاون نہیں کر رہا کیونکہ یہ کام سیوریج کا بیسیکلی واٹر بورڈ کا ہے, وہ اس کو اون ہی نہیں کرتا ہے. اب یہ سارا ہمارے پاس جو بھی پیسے تھوڑے بہت بچتے ہیں وہ سارے ہم ان کی واٹر لائنوں کی سیوریج لائنوں کی درستگی میں لگا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اس میں ترقیاتی کام یا ریپیئر کا کام تو کر ہی نہیں پا رہے. تو یہ تھوڑے سے مسائل ہیں, لیکن ان اپنے جو موجودہ وسائل ہیں اسی میں رہتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو اس کا ریلیف دے سکیں. اور انشاءاللہ آج ہم دے رہے ہیں. یہ ایک لائن کی ہم نے تبدیلی یہاں ریپلیسمنٹ شروع کر دی ہے. UC 27 میں یہ دیرینہ مطالبہ تھا اور یہاں لوگ جمع ہیں. شکریہ بھی انہوں نے ادا کیا ہے منسٹر صاحب کا, لوکل گورنمنٹ کا اور حکومت سندھ کا. اور باقی یہ کہ ان کا مطالبہ ہے کہ پیور بھی لگا کے دیا جائے. تو انشاءاللہ دوسرے مرحلے میں اس گلی میں پیور بھی لگائیں گے ہم انشاءاللہ, ان سے وعدہ کیا ہے. مسجد انتظامیہ نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی شبیل حسن کا سیوریج سسٹم درست کرنے پر شکریہ ادا کیا. یہ ہمارے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ صاحب کی کاوشوں اور محنتوں کا ثمرہ ہے, اور ہیڈ منسٹر ہمارے جو شبیل حسن صاحب, ان کا بھی ہم بہت مشکور ہیں. ان کی کاوش اور محنتوں سے ہماری سیوریج کا جو کام ہے مکمل ہوا اور ابھی تک تاحال جاری ہے. اور جس میں ہم ایک بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسجد کی جو گلی ہے اس میں ابھی توڑ پھوڑ کا کام جو جاری ہوا سیوریج کا, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جو اینٹیں بھی لگ جائے یا تو دوسرا فرش کا نظام بن جائے تاکہ نمازیوں کے لیے اور اسی طرح طلباء طالبات کے لیے مدرسے کے ان کے لیے بھی آسانی کا معاملہ ہو جائے. اس موقع پر بلدیہ غربی کے افسران, مسجد منتظمین, سوشل ورکرز فیڈریشن کے نمائندے بھی موجود تھے. ایڈمنسٹریٹر DMC سید شکیل احمد کہتے ہیں کہ بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے علاقوں کو مسائل جانچنے کے لیے دورے کر رہے ہیں. عوام کی جانب سے موصولہ شکایات کے ازالے کے لیے افسران کو ہدایت کی جا رہی ہیں. افسران کے ہمراہ UC 31 اسکیم 33 گلزار ہجری میں جامع مسجد اور مدرسہ بیت المقدس کے مولانا محمد غیاث سے ملاقات اور مسلم سوسائٹی نرز میمن اسپتال میں سڑک کی تعمیر کے کام کے معائنے کے دوران ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی سید شکیل احمد نے کہا کہ ضلع شرکی میں سڑکوں کے نیٹ ورک کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ معیاری اور لانگ لائف ترقیاتی پروجیکٹ کے لیے ضروری ہے کہ جہاں بھی سڑکوں یا گلیوں کی تعمیر کی جائے وہاں زیر زمین کام کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطہ رکھ کر امور کی انجام دہی کو یقینی بنایا جائے تاکہ سڑک کی تعمیر کے بعد سڑکوں کی کھدائی کا اندیشہ باقی نہ رہے اور عوام طویل عرصے تک اس سے مستفید ہو. اس موقع پر ان کے ہمراہ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی ایسٹ اقبال سان, سپرنٹینڈنگ انجینئر M&E مبین شیخ, ایگزیکٹو انجینئر B&R جمال عباس, ڈائریکٹرز توقیر عباس, جام رضوان, الہی بگ سمیت ارشاد ظفیر, راؤ شمشاد اور راشد فیاض بھی موجود تھے. اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں شہر قائد کی پولیس اور بلڈر مافیا کا گٹھ جوڑ جاری ہے. سندھ حکومت کے حکم پر کی جانے والی انہدامی کارروائیاں بھی کھٹائی میں پڑ گئی ہیں. کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور ضلع انتظامیہ پر بلڈر مافیا کے کارندوں نے حملہ کیا. SHO لیاقت آباد لیاقت حالات اداروں کو عوام کے رحم و کرم پر چھوڑ کر رفو چکر ہو گئے, جبکہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کے دوران پولیس عملے کو چھوڑ کر بھاگ گئی. انہدامی کارروائی روک کر افسران کو اپنی جان بچانی پڑی. پولیس کے موقع سے فرار ہونے کے باعث آپریشن روک دیا گیا.
KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान रोड और फुटपाथ पर रखा सामान जब्त कर लिया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जमशेद डिवीजन जमशेद रोड के अतराफ कायम तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि रोड और फुटपाथ पर रखा गया सामान भी जब्त कर लिया गया। कार्रवाई में डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट खुर्शीद मुकर्रम, डिप्टी डायरेक्टर अमीर लाखानी ने अमले के हमरा की, जबकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल शेरशाह सूरी रोड बोर्ड ऑफिस से लेकर नागन चौरंगी तक रोड के दोनों अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। गैर कानूनी दस्तखान और पंक्चर शॉप्स का भी खात्मा किया गया। कार्रवाई डायरेक्टर सेंट्रल कामरान अलवी ने की। नाज़माबाद डिवीजन में गुलीमार चौरंगी नाज़माबाद पर गैर कानूनी दस्तखान और तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई अमल में आई। तमाम कार्रवाइयों में स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट और इलाका पुलिस ने भी हिस्सा लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जारी आधे अधूरे तरक्याती काम शहरियों के लिए बन गए वबाल जान। तरक्याती कामों के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, जबकि मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी खासा मुतासर होने लगी है। मेगा प्रोजेक्ट्स पर होने वाले तामीराती काम इंतहाई सुस्त रवि के शिकार। कराची की आवाम बेयारो मददगार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बैक वक्त होने वाले तरक्याती काम न सिर्फ सुस्त रवि के शिकार हैं, वहीं शहरियों की जानों को भी आ गए हैं। शहरियों का कहना है कि इतनी सहूलियात मैसर नहीं जितना दुश्वारी में मुब्तला है। मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो सब लोग जो ट्रैफिक के जब से ये रेड लाइन का मंसूबा बना है तो हम लोगों के लिए आने जाने के लिए बहुत परेशानी हो गई है। एक तो रोड इन्होंने छोटा कर दिया, ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कराची में जो आजकल जो मैचेस चल रहे हैं नेशनल स्टेडियम में, उसकी वजह से भी जो ट्रैफिक का निज़ाम सुबह हमारे ऑफिस जाने के लिए बड़ा धर्म भरम हो जाता है। उनको चाहिए कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को बढ़ाएं ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो। हजरत तकरीबन हमें वहाँ से निकले हुए, ये जो आपका देखा अपने कायद आज़म के मज़ार से निकले हुए और यहाँ तक हम आधा घंटा हो गया और तकरीबन 25 मिनट तो मैं लाइन में लगे हुए हो गया। और ये तरक्याती मंसूबे ठीक है आवाम की फलाह बहबूद के लिए हो रहे हैं, लेकिन कम से कम पहले अनाउंस तो कर दें। यहाँ पर कोई एक अनाउंसमेंट हो जाए कि भाई यारा रोड बंद करके काम करा लें या रात के टाइम काम करा लें, या इस टाइम आवाम तकलीफें एम्बुलेंसें फंसी हुई हैं, वो देखिए पीछे एम्बुलेंस फंसी हुई है। अब यहाँ पर तो कोई है ही नहीं पूछने वाला। बहरहाल मंसूबे बनाए, लेकिन भाई आवाम को तकलीफ तो ना देना, आवाम वैसे इतनी परेशान है। मलीर हॉल से सफूरा आने वाली मरकजी सड़क हो या यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर हो या नॉर्थ नाज़माबाद से नया नाज़माबाद जाने वाली मारूफ शाहरा, तमाम के तमाम पर ट्रैफिक का जैम होना रोज का मामूल है, जिससे हादसात में भी इजाफा होता चला जा रहा है। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और यहाँ आपको बताएं कि शहर कराची का इलाका बफर जोन सड़कों की टूट फूट के बायस मुसाफिरों के लिए खतरे का जोन बनने लगा है। बफर जोन 7 से स्टॉप से DC ऑफिस जाने वाली शाहरा सीवरेज के मसाइल से दो चार है। मसरूफ तरीन शाहरा जगह जगह से उखड़ने लगी, जिसके बायस मुसाफिर जहनी अजियत का शिकार दिखाई देते हैं। माजी का खुशनुमा और बुनियादी सहूलियात से आरास्ता इलाका बफर जोन बल्दियाती इदारों के अदम तवज्जही के बायस तबाही के दहाने पर पहुंचने लगा। कचरे के अंबार, सेवरेज का नाकारा निजाम और टूटी फूटी सड़कों ने इस इलाके को गंदगी और गलाजत के जोन में तब्दील कर दिया। बफर जोन 7C स्टाफ से D ऑफिस जाने वाली शाहरा सेवरेज के मसाइल से दो चार होकर जगह जगह से उखड़ने लगी। इस मसरूफ तरीन शाहरा से गुजरने वाले मुसाफिर जहनी अजियत का शिकार दिखाई देते हैं। बफर जोन के बासियों का कहना है कि टूट फूट के बायस इस सड़क से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। जी, ये शादमान हो गया, ये 7C का पूरा रोड है, और इसके अलावा ये पीपल्स चौरंगी के साइड पे और ये नमक बेक वाला रोड है। ये सारे रोड जो हैं ये सारे ख़राब हैं और हर रोज़ यहाँ पे पानी बहता रहता है, जिसमें आवाम के लिए भी तकलीफ़ है, दुकानदारों के लिए भी तकलीफ़ है, उनके ग्राहक उनके लिए भी तकलीफ़ है, पूरे आवाम के लिए एक परेशानी का बायस बना हुआ है। जिसका है कि यहाँ पे कोई बंदोबस्त नहीं है और कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिससे कि हमारा काम बआसानी से हो सके। अरे यार, यहाँ पे तकरीबन ये टाइम हो गया, लेकिन यहाँ पे अक्सर जो है गटर का पानी बहता रहता है। रोड डले हुए 1 साल नहीं हुआ, तकरीबन यहाँ पे 8-9 इंच तो मट्टी डाली थी, आधा इंच के करीब डामा डाला था, जो 1 साल भी नहीं चला है। सही है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हर एक दिन बाद जो गटर का पानी बहता रहता है। गटर का पानी इस मिक़दार में आता है कि कोने तक चले आता है, बिल्कुल
بہت سارے لوگ آئے, کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا, اس کی وجہ سے جو ہے کام پہ ہی بہت فرق پڑا. یہاں سے پورا بفر زون ہی آپ دیکھ لیں, گڈھوں کے مطلب اتنے بڑے بڑے گڈھے ہیں اور وہاں پانی جمع ہوتا ہے, گٹر بہ رہا ہے. یہاں لائن چوک ہوئی ہوئی ہے, ہمیں دکان کھولے ہوئے 4 مہینے ہو گئے, 4 مہینے سے روڈ صحیح نہیں ہوا ہے. ہم نے اتنی کوشش کی, جو آتا تھا بڑے سے بڑا لوگ آئے ہیں, اب بول رہا ہے کہ کروا دیے, یہ ٹینڈر پاس ہوگا, یہ ہوگا, لیکن کچھ عمل نہیں کیا جاتا. یہاں تک کہ KMC والے بھی آتے ہیں تو بولتے ہیں ان بیچاروں کا ٹھیلا ہٹا دیتے ہیں, ان کو روڈ کی حالت نظر نہیں آتی. یہ صورت حال ہے بھائی. پہلے تو آپ سب سے پہلے اب ہمارے ملک کا حال دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, اور پھر سڑکوں کا حال دیکھ لیں. یہاں پہ جتنی انتظامیہ ہیں, لوگ روز آتے ہیں یہاں پہ, اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں, ابھی ووٹ بینک لینے آ جائیں گے تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے کہ ہم روڈ بنائیں گے, ہم کریں گے. ابھی دیکھیں مشکلات دیکھیں, یہاں سے لے کے کونے تک پانی کھڑا ہوا ہے. یہ تو آج آپ کو پانی کم نظر آ رہا ہے, ورنہ یہ پوری گلی ہے اور وہ پوری گلی بھری ہوتی ہے. ابھی یہاں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ. جو ہے یہ غوث اعظم مسجد سے لے کے پوری یہ روڈ بھرا ہوتا ہے. یہاں سے جو گٹر بھرتا ہے نا, یہ پوری جو ہے پوری گلی جو ہے نا سیوریج میں بھری ہوئی ہے. بلدیاتی اور ضلعی سربراہ کا مرکزی دفتر قریب ہونے کے باوجود یہاں کی انتظامیہ اس مسائل سے بے خبر ہے. کثیر آبادی والے بفر زون کے باسیوں نے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی سے علاقے کی ابتر صورتحال کا نوٹس لینے کی درخواست کرتے ہوئے ہنگامی بنیادوں پر بلدیاتی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا. اور یہاں خبر شامل کریں گے گلشن اقبال سے, جہاں بلاک 1 میں سیوریج لائن کا اوور فلو ہونا روز کا معمول بن گیا ہے, جبکہ سیوریج بورڈ کی نااہلی کے باعث جگہ جگہ غلاظت اور گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں. سیوریج کا پانی علاقے میں شدید تعفن اور بیماریاں پھیلانے کا سبب بھی بننے لگا. ضلع شرکی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 1 میں بلدیہ شرکی اور واٹر بورڈ کی نااہلی کے باعث آئے دن سیوریج لائن اوور فلو ہونا معمول بن گیا ہے, جبکہ غلاظت والا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے علاقے میں شدید تعفن اور بیماریاں پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ UC اور واٹر بورڈ کے دفاتر میں درخواستیں دینے کے باوجود سنوائی نہیں ہوتی. آگے مین لائن جو ہے ندی میں بند ہو جاتی ہے, وہ کھول کے چلے جاتے ہیں, پھر جو ہے ذرا سا اس میں کچرا گرتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے, ڈھکن ٹوٹ جاتے ہیں, وہ اندر گر جاتے ہیں, تو یہ لائن چوک ہو جاتی ہے اور یہ پورے علاقہ جو ہے دریا بن جاتا ہے. اور لوگوں کے گھروں کے اندر اس ٹائم جو ہے محدود ہو جاتے ہیں. لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے یہ تو روڈ پہ آپ کو دکھ رہا ہے, لوگوں کے گھروں کے اندر اس ٹائم پانی موجود ہے. دن ہو گئے ہیں یہ پانی کو جمع ہوئے, کوئی بندہ نہیں آیا, کمپلین بھی کی ہے, نہیں آ رہے. یہ تقریباً 3-4 دن سے پانی بھرا ہوا ہے, یہاں نہ کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے. سارے بچے ہمارے پانی کے اندر آتے جاتے ہیں اور یہاں پر مچھر اتنے ہو گئے ہیں, ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں اور ادھر کوئی انتظام نہیں ہے. 3-4 دن سے یہ بند ہوا ہے, پوری گلی پریشان ہے. کوئی یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی یہاں وزیر سفیر نہیں آتا, یہاں کے لوگوں کا حال نہیں دیکھتا. تو اس حال میں یہ سب سیوریج کا پانی ہے, سیوریج کا پانی جمع ہوا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ گندے پانی کی وجہ سے بدبو پھیلی ہوئی ہے, جبکہ گاڑیوں کو گزرنے میں شدید مشکلات رہتی ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ آج تک اس خرابی کو مستقل بنیادوں پر دور کرنے میں ناکام رہا. گزشتہ 4 روز سے سیوریج کا گندا پانی پھیلا ہوا ہے, تاہم اب تک سیوریج کے پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے. کیمرامین رشید الانا کے ساتھ ادریس سرائی, میٹرو 1 نیوز, کراچی. اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں, شہر کراچی میں ایسے تو ترقیاتی کام ہوتے نہیں ہیں, اور جب ہو رہے ہیں تو بیک وقت اتنی ساری جگہوں پر ترقیاتی کام چھیڑ دیے گئے ہیں, جس کی وجہ سے کام انتہائی سست روی کا شکار ہو گئے ہیں. بلوچ کالونی کے پاس ہونے والا بھی ترقیاتی کام عوام کے لیے درد سر بنتا جا رہا ہے. شہر میں جاری آدھے ادھورے کام شہریوں کے لیے بنے وبال جان. کراچی کے مختلف علاقوں میں بیک وقت ہونے والے تعمیراتی اور ترقیاتی کام عوام کی جانوں کو آ گئے. شہر کے دیگر علاقوں کی طرح بلوچ پل کے جوائنٹس کا مرمتی کام بھی سست روی کا شکار ہے, جس کے باعث مسافروں کا منٹوں کا سفر کئی گھنٹوں کی مسافت پر آ گیا ہے. کوئی ایسی سڑک نہیں ہے جو اس ٹائم بچی ہو. بائک کا اتنا برا حال ہو جاتا ہے, جمپیں ٹوٹ جاتی ہیں, بریکیں فیل ہو جاتی ہیں, آئل لیک ہو جاتا ہے, مینٹیننس اتنی مہنگی پڑ رہی ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے یہ بلوچ پور ریپیئر ہو رہا تھا, سارا دن یہاں ٹریفک جام چل رہا تھا. اس سے آگے سٹی اسکول ہے,
اس کی پارکنگ روڈ تو کوئی بھی ہوتی ہے. سٹی اسکول کی وجہ سے دوپہر میں 2 بجے اور صبح 8 بجے اتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں. اس کے بعد آپ یہ ڈبل روڈ کے اوپر چلے جائیں, اس کے اوپر جو ہے اس طرح نیچے والا روڈ جو ہے وہ ریپیئر ہو رہا ہے. سارا فرنیچر مارکیٹ ہے, ان کا لاکھوں کا فرنیچر مٹی کی وجہ سے بیکار ہو رہا ہے. سر سڑکوں کی کنڈیشن تو کافی خراب ہے. اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی.